لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين وسيدنا ونبينا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المعصومين المنتخبين المنتجبين الله إلى أعدائهم وقدرة حقوقهم ومن كل فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وجلالتهم وطهارتهم وعظمتهم وتشريعهم أجمعين من هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة في السماوات والأرض والجبال تہذیب اثر ہمارے زندگی کے جو مراحل ہے ہماری زندگی جو مسائل ہے وہ تہذیب ادا سے سمجھ سکتے ہیں ہم اگر فرش ازا کو پہچان گئے تو پھر کائنات ہمیں پہچان گئی جو لوگ فرش ازا سے واقف ہیں پیغام حسین کو جانتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے مقصد کو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے اور اپنی حیات طیبہ میں اس مقصد کو شامل کیا ہے تو غیر بھی زمانے کے سامنے ان کا نام فخر کے ساتھ لیتے ہیں صرف اپنے نہیں غیر بھی ان کو پہچانتے ہیں ان کو جانتے ہیں اور ان کے ذریعے سے تمام لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی کرتے ہیں ابھی میں اس کو آپ کے سامنے کیسے کہا جب رام بھائی صاحب کی شہادت ہوئی تو انہوں نے کہا شہادت کے پہلے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم یہ جو نوائز ہوئے ہیں یہ جو ہمیں ہمت ملی ہے یہ فرش ازا سے ملی ہمت ہمیں فرش ازا سے ملی ہے ہم نے پیغام کربلا کو سمجھا ہے کسی بھی دور کا ظالم ہو حسینی کبھی سر نہیں جھکاتا تو یہ کیسے ہوا کیا وہ مجلس میں باہر کر رہے تھے اس لیے ہو گیا ایک دم کرے محمد عزاداروں کا بڑا مرتبہ جو امام حسین کے کے منتخب کیے گئے ہیں جو عزائد امام حسین میں شریک ہوتے ہیں ان کا رتبہ بلند خود اپنے معیار کو گھٹا دے تو الگ بات ہے اللہ نے اگر عزادار کے گھر میں پیدا کیا ہے تو مرتبہ اس کا مطلب بلند رکھا ہے یہی نہ کہیں عالم ارواح میں آپ کی روح نے ولایت جناب امیر کا اقرار کیا ہے تو اس ولایت کے پاس کو اس کائنات میں باقی رکھنا ہے اس لحاظ کو زندہ رکھنا ہے کہ ہم امیر کائنات کے شیعہ ہے بھائی دنیا یہ تو کہتی ہے کہ یہ شیعہ ہے جبکہ حقیقت یہ میں ممبر سے کروں میں نے نواب صاحب کیا نہیں ویسے صاحب کبھی تمام باتیں بھائی طے کی یہ ظاہر مطلب حقیقت تو یہ ہے کہ ہم شیعہ کہلانے کے لائق نہیں ہے شیعہ تو قمر جیسے تھے شیعہ تو جناب می سمے تمام جیسے تھے شیعہ تو پنڈال جیسے تھے اتنے بڑے رسمن اداری کر رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک مجلس بنی اس میں بھی شریک ہونا ہے مجلس سوچ کے شریک ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک اور گروپ ہے محمد دلچسپی کے ساتھ عوام شریک ہو اپنے آپ کو امام حسین کی ماں کے سامنے پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ بغیر مجلس میں آدمی کو دیکھے جہاں میرے لال کا نظارہ ہے مقام دارا ہے بل ازام مقام دارا کے دل سلسلہ ہے اس مطلب میں نے آپ کے سامنے اس وقت سورہ احزاب کی بات کرنی ہے کی تلاوت کی جس میں مانتے ہیں وہ سما اس زمانے کو بیان فرما رہا ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے حضرت آ رہی ہے کہ جب ہم نے اپنی امانت کو آسمان کے سامنے پیش کیا زمین کے سامنے پیش کیا اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو زمین آسمان اور پہاڑوں نے یہ آواز دی
کہ پروردگارا ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیری وزن کے امانت کے وزن کو سنبھال سکیں، ہم تیری امانت کے وزن کو سنبھال سکیں، یہ ہم میں تاب نہیں ہے، ہم میں طاقت نہیں ہے۔ یہ ظالم قرآن ہے، کوئی بیان نہیں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمان کے سامنے پیش کیا، تو وہ آسمان جو ساری کائنات میں سایہ کیے ہوئے ہے، جو بغیر کسی پلر کے کھڑا ہوا ہے، جو بغیر کسی سکون کے ساری کائنات کو سکون دیتا ہے، جو چادر بن کے تنا ہوا ہے، اس پہاڑ نے کہا کہ پروردگار تو نے ہمیں طاقت تو دی ہے لیکن اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیری امانت کے وزن کو اٹھا سکیں۔ پھر اللہ نے اپنی امانت کے وزن کو زمین کے سامنے پیش کیا تو زمین نے کہا میرے معبود تو نے مجھے بہت وسعت دی ہے، بہت عظیم بنایا ہے، میں ساری کائنات کے وزن کو سنبھالے ہوں لیکن مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تیری امانت کے وزن کو اٹھا سکوں۔ پھر اللہ نے اس امانت کے وزن کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو پہاڑوں نے آواز دی کہ پروردگارا تو نے ہمیں بہت طاقت عطا کی، بے شمار قوت عطا کی اور ہمیں بہت بلند بنایا، لیکن ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیری امانت کے وزن کو سنبھال سکیں۔ ہمارے اور اپنے چھٹے امام جعفر صادق امام نے شاہ فرمایا کہ جب کسی سوالی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ پہاڑ کیوں بنائے گئے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہے، ان سے کیا فائدہ ہے، آخر اللہ نے یہ پہاڑوں کی خلقت چاروں طرف کیوں کی ہے؟ امام نے شاہ فرمایا کہ جو پہاڑ تم دیکھ رہے ہو دراصل جو ہے اللہ نے ان کی خلقت اس لیے کی ہے کہ یہ پہاڑ ہی زمین کو پلٹنے سے روکے ہوئے ہیں، یہ زمین کو سنبھالے ہوئے ہیں، جتنے تمہیں سامنے نظر آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ زمین کے اندر یہ کیل کے مانند زمین کی چادر کو روکے ہوئے، ہواؤں کے تبیرے سے زمین کو اڑنے سے الٹنے سے پلٹنے سے بچائے ہوئے ہیں۔ تو وہ پہاڑ جو اتنے عظیم ہے، ان میں اتنی طاقت ہے، اتنی قدرت ہے، وہ پہاڑ کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا ہم میں طاقت و قدرت تو ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ ہم تیری بات امانت کے بعد ان کو سنبھال سکیں۔ پیغمبر کی بارگاہ میں آنے کے بعد لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے کہ جو سورہ احزاب کی بات کرنی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کی امانت کا اتنا وزن ہے کہ نہ اسے پہاڑ اٹھا سکتا ہے، نہ زمین سنبھال سکتی، نہ آسمان، آخر وہ امانت ہے کیا؟ آخر وہ کون سی امانت ہے کہ جس میں اتنا وزن پایا جاتا ہے کہ زمین اور آسمان اس کے وزن کو اٹھانے سے انکار کرتے ہیں، پہاڑ اس کے وزن کو اپنے اوپر برداشت نہیں کر سکتے، وہ امانت کون سی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ پیغمبر مسلم نے ہاتھ مار کے کہا کہ وہ ہمارے محمد کا نور ہے کہ جس کے وزن کو نہ آسمان اٹھا سکتا ہے نہ زمین اٹھا سکتا ہے۔ نے شاہ فرمایا کہ وہ ہم آل محمد کا نور ہے، یہ نور اہل بیت ہے۔ دیکھیے اب اگر میں سامنے سے بات فرض کروں تو ہو سکتا ہے ذہنوں میں انسان یہ سوچے کہ آپ کیا اتنا وزن تھا جناب امیر کا، کیا مولا حسین اتنے وزنی تھے کہ زمین اٹھا نہیں پا رہی؟ دیکھیے ہر شے کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، ہر شے کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ جو قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہے، زخانوں میں رکھا ہے، 114 سورے ہیں، 6666 کے قریب آیتیں ہیں اور 30 پارے ہیں، قرآن مجید ہے، ایک ورق کے اندر ایک جلدان کے اندر کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ہم اگر اس قرآن کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں تو ہمیں اس کا وزن پتہ نہیں چلتا، ہمارے ہاتھوں میں درد نہیں ہوتا۔ ہم اعمال کرتے ہیں تو سروں پر رکھ لیتے ہیں، ہم اعمال کرتے ہیں تو سروں پر رکھ لیتے ہیں۔ ذرا سے جوڑ کے سنیے گا انشاءاللہ محسوس ہوگا، بہت نہیں کروں گا کہ ہم اس کو اپنے سروں پہ شب قدر میں رکھ کے اعمال میں جلاتے ہیں۔ یہ بتائیے کیا کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میں نے جب قرآن کو سر پر رکھا تو میں اٹھا نہ سکا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہے، پارے ہیں، وہ پارے ہیں، وہ مختصر پرنٹ بھی آتا ہے، وسیع پرنٹ بھی آتا ہے، بڑے سے بڑا بھی پرانے قدیم زمانے والی عبارت والا بھی قرآن اٹھائیے تو ہاتھ تھکتا نہیں ہے۔ تو کیا قرآن کا وزن نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اتنا وزن ہے کہ اگر پہاڑوں میں نازل کر دوں تو پہاڑ سے تبدیل ہو جائے، اگر پہاڑوں میں نازل کر دوں تو پہاڑ سے میں تبدیل ہو جائے۔ تو پھر یہ فرق کا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو اٹھاتے ہیں، کبھی نہیں کر دوں گا، کہا تم قرآن کے ظاہر کو دیکھتے ہو، باطن کو نہیں کروں۔ یہ جو تمہارے سامنے موجود ہے یہ قرآن کا ظاہر ہے، اس کا باطن تم نہیں جانتے۔ مولا آج امام نے شاہ فرمایا کہ اللہ میدان محشر میں ہر شے کو مجسم کرے گا، ہر چیز کو جسم عطا کرے گا، ہر شے مجسم نگاہوں کے سامنے آئے گی۔
وہ جو آئے قرآنی ہے کہ کسی نے ذرہ برابر نیکی کی تو اسے نیکی کا صلہ ملے گا، جس نے بدی کی اسے بدی کی سزا ملے گی۔ امام شاہ فرماتے ہیں کہ وہ جو تذکرہ ہے ذرہ برابر نیکی جو نیکی ملے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ محشر میں اپنی نیکی کو دیکھے گا، اس کی نیکی حسین ترین شکل میں اس کے سامنے آئے گی، اور جو بدی کرے گا وہ خوفناک صورت میں اپنے بدی کو دیکھے گا، تو دیکھ کے گھبرا کے جائے گا پروردگارا ہم نے یہ گناہ انجام نہیں دیا، تو وہ شکلیں ادا کرے گا، اللہ مجسم کر دے گا ایسے کو۔ اور امام شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب میدان محشر میں قرآن کو مجسم کرے گا تو وہ کوئی اور چہرہ نہیں ہوگا، وہ وہی چہرہ ہوگا جسے زمانہ مجموعہ کے نام سے جانتا ہے۔ دیکھیں اب اگر آپ نے آپ کی دکانداری ہے تو میرا مقدر میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سامنے باب فضائل جناب امیر عرض کروں چاہتا ہوں۔ امام نے شاہ فرمایا کہ جب اللہ قرآن کو صورت عطا کرے گا تو وہ کوئی اور صورت نہیں ہوگی، وہی چہرہ ہوگا جسے کائنات وجودہ کے نام سے جانتی ہے، وہ وہی صورت ہوگی۔ ایسی تو نہ پیغمبر خدا کہہ رہے تھے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، سبحان اللہ، ہر شے کا باطن بھی ہے اور ظاہر بھی ہے، ہم ظاہر کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں، باطن کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ امیر کائنات جو ہے سبھی جو میں گزشتہ مجلس میں کسی کا عرض کر رہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مولائے کائنات ہے، قد و قامت ہے، رہوار میں سوار ہوتے ہیں، جنگوں میں تلوار چلاتے ہیں، علی ہے، اپنے گھٹنے سے جو روٹی کو توڑتے ہیں، یہ تمام چیزیں ظاہر ہیں، یہ علی کا ظاہر ہے۔ علی کا باطن کیا ہے؟ کہ جب اپنے گھٹنے سے چوتھی روٹی توڑے تو یہ ہے علی کا ظاہر، جب عالم ارواح میں فرشتوں کو اس تقسیم کرے یہ ہے علی کا باطن، جب امیر کائنات جنگ کرے تو یہ ہے علی کا ظاہر، اور جب ہر امیر کا مشکل کشائی کرے یہ ہے علی کا باطن۔ علی کا باطن آل محمد پہ نگاہ کرے، پنجتن پر غور کرے کہ پیغمبر خدا جب دشمن کے بچے آپ کو پتھر چلائے اور آپ گھر میں شکستہ پہلو کو لے کر کے آئے تو یہ ہے پیغمبر کا ظاہر، یہ ہے پیغمبر کا ظاہر۔ جب آپ کے قلب پہ آیتیں نازل ہو یہ ہے آپ کا باطن۔ جب پیغمبر خدا جنگوں میں لشکر کے ساتھ جائے اور 39 دن تک پتہ نہ ملے یہ ہے آپ کا ظاہر۔ جب باطن میں خدا کی آواز دے کے پکاروں میں ضرور نہ جائے تو یہ ہے باطن۔ دیکھیں مختصر مجلس میں نہیں ہے کہ میں بہت آپ کے سامنے قرآنی کروں اور ایک ایک لمحے میں آپ کو ظاہر و باطن کی جھلک دکھاؤں۔ شہزادی کون جب آپ یہودی کے گھر حق میں جائیں، یہودی کے گھر تقریب میں جائیں تو یہ ہے آپ کا ظاہر، اور جب مردہ ہونے والی عورتوں کو زندہ کرتے ہیں تو آپ کا باطن۔ یہ ہے آپ کا ظاہر اور یہ ہے آپ کا باطن۔ جب امام حسن اپنے گھر میں دسترخوان ملا کے زمانے کو بلا کے کھلائے تو یہ ہے آپ کا ظاہر، یہ ہے آپ کا ظاہر۔ اور جب نبی کی آغوش میں بیٹھ کے خدمت کے سوالوں میں جواب دے تو یہ ہے آپ کا باطن۔ امام حسین دیکھیں کہ مخصوص ایام مولا حسین سے امام حسین کا ظاہر دیکھنا ہے تو آپ دیکھو کہ جب تیر برداشت کر رہے ہیں جسم پر، کمر برداشت کر رہے ہیں جسم پر، یہ ہے ظاہر، یہ ہے ظاہر۔ اور باطن یہ ہے کہ اس وقت بھی اگر کوئی ملاقات کرنے کے لیے آ جائے وہ جو تمام تمام جنوں کا سردار ہو اس کو بھی مدد ملے، یہ ہے باطن۔ امیر کائنات کے وقت کو، نور آل محمد کے وقت کو پروردگار بیان کر رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں کتاب نہیں ہے کہ اہل بیت کے وقت کو سنبھال سکے، اس لیے کہ تم ان کا ظاہر دیکھتے ہو ان کے باطن نہیں جانتے۔ امانت الہیہ کا ذکر ہو رہا ہے، لاکھوں سلام ہو ہمارے جناب ابو طالب کی ذات پر کہ جس وقت کو زمین و آسمان میں بڑھانا نہیں پا سکے 12 برس تک اپنی آغوش سے ابو طالب اٹھاتے رہے، اور اللہ کو جناب ابو طالب کی یہ رائے اتنی پسند آئی، کہا تم نے میرے محمد کے وزن کو اٹھایا، اب میں سارا نور امامت تمہارے ہی گھر میں بھیج دوں گا۔ غور کریں کہ امانت
का जिक्र कुरान में हो रहा है, अमानत का तस्करा कुरान मजीद में हो रहा है कि हमने अपनी अमानत को जमीन और आसमान के सामने पेश किया। अब आप देखें कि बुजुर्ग मेरी बात की तारीफ फरमाएंगे कि अमानत का मामला जो होता है कि अमानत हमेशा अमीन के पास रखवाई जाती है। अमानत कभी कोई किसी खाइन के पास नहीं रखवाता। अमानत इंसान देख रखवाता है कि अमानत में खयानत ना हो। अमानत और मज़हब इस्लाम में अमानतदारी की बड़ी ताकीद की गई है। आप किसी की अमानत में खयानत ना कीजिए। अगर कोई आपको अमीन जान के कुछ छोड़ जाए तो इसका फ़ायदा ना उठाइए। जुमला अर्ज करूँ, हमारे नौजवान भाई, हमारे बड़े भाई की तशरीफ फरमाए, छोटे भाई की तशरीफ फरमाए कि अमानत के लिए कहा जाता है कि मज़हब इस्लाम में ये ताकीद की गई है कि किसी की अमानत में खयानत ना की जाए। कोई कुछ छोड़ गया है तो हमें लायक जान के तो उसका ख्याल करना। अब खुदा जाने कि वो मकबूल की किताब कहीं और तो छप के आई है। अल्लाह ने अमानत का जिक्र किया तो अमानत के लिए सब जानते हैं कि अमानत जिसके पास रखवाई जाती है, अमीन के पास ही इंसान अमानत रखवाता है। और आज तरक्की याफ्ता ज़माना है, लोग अमानत अब एक दूसरे पास रखवाने में डरते हैं तो पता ही नहीं क्या हो, इनका इरादा बदल जाए, अमानत मिलने के बाद क्या हो क्या ना हो, लिहाजा बैंक के लॉकरों में रखवा दी जाती है। महफूज समझा जाता है कि बैंक के लॉकर्स में अमानत रखवा दी जाए। लोग अपनी कीमती चीज़ें बैंक में जाके सेव करा देते हैं, लेकिन दुश्वारी ये है कि चोरी वहाँ से भी हो जाती है। चोरी वहाँ से भी हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि वहाँ से भी माल गायब हो जाता है, और जब गायब हो जाता है तो लोग भी इतने होशियार हैं कि चोरी कुछ और होता है, लिखवाया कुछ और जाता है। अब गायब कुछ और होता है, रखवाया कुछ और जाता है, लिखवाया बाद में कुछ और जाता है। अब देखिए, अब ये भी कोई नए जमाने का मामला नहीं है, कदीम जमाने से ये चला आ रहा है। पैगंबर खुदा अपनी अमानतों को जो उनके पास कुफार मुश्रिकीन ने जमा की थी, मुसलमानों ने जमा की थी, वो अमानतें जब शब हिज्जत चले तो जनाब अमीन को देके गए। कायनात में कोई ऐसा अमीन न था, कायनात में कोई ऐसा अमीन न था जिसको ये मुर्तज़ा अमानतें देते। भाई एक रात के लिए अल्लाह के रसूल ने किसी को अमानत तो नहीं, खिलाफत के हाथ देंगे। किसी को एक रात के लिए अमानतें नहीं दी। रिवायत लिखती है और सारी किताबों में सब जगह ये मामला तय है एकदम। यहाँ यही मंजर था कि जब शब हिज्रत पैगंबर चले तो मौला कायनात को बुलाया और कहा, या अली मेरी जान को खतरा है, मेरे बिस्तर पर सो जाओ और ये अमानतें मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। इनको ये जिनकी हैं उन्हें सुबह लौटा देना और मुझसे आके मुलाकात करना। रिवायत कहती है कि मौला ने एक सवाल किया कि पैगंबर खुदा, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? तो अमीर कायनात ये सवाल पूछे, क्या मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी? कि यहाँ पर खुदा गरी करामत फरमाए। अल्लामा तालिब जौहरी साहब वो अपनी किताब में फरमाते हैं कि जब पैगंबर खुदा से जनाब अमीर ने ये कहा कि या अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मेरी जान को खतरा है, तो मौलाए कायनात ने कहा, या नबी खुदा क्या मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी? तो पैगंबर ने जवाब दिया कि अली चेहरा नबूवत बन के सो जाओ, अली चेहरा नबूवत बन के सो जाओ। और वो ये कहते हैं कि अगर किसी को इस बात पर एतराज हो तो इतना बस कहना काफी है कि जो अली अल्लाह का चेहरा हो सकता है वो नबी अल्लाह का चेहरा क्यों नहीं हो सकता? अली अल्लाह का चेहरा हो सकता है, वो नबी अल्लाह का चेहरा क्यों नहीं हो सकता? इत्मीनान की चादर तान के अली मुर्तज़ा सो गए। अली मुर्तज़ा इत्मीनान की चादर तान के सो गए। भाई खुदा की मर्जी का सौदा भी इसी शब्द में छुपा हुआ है। तमाम बातें मैं दरमियान से हल्के बस मकसद तक आपको लेके आना चाहता हूँ। कभी वे कायनात सो गए, किसी ने पूछा ये बताइए कि हिजरत की रात आपको नींद कैसी आई? तो मौलाना कायनात ने कहा कि ऐसी नींद आई कि जैसी नींद कभी ना आई। जैसा हिजरत की रात सोए ऐसा कभी ना सोए। देखा अजीब बात है, वहाँ पे खौफ का जिक्र था कि मेरी जान को खतरा है, तलवारें खींची हुई है। भाई खौफ में तो आई हुई नींद हो जाती है। हमने देखा है कि जब खतरा होता है तो लोग आवाज लगाते हैं, जागते रहिए, जागते रहिए। यहाँ अली कह रहा है सो जाए, सोने की बात कर रहे हैं कि ऐसा सोए जैसा कभी ना सोए। कब मैं इसलिए इत्मीनान की चादर तान के सोया था कि मुझे मालूम था कि नबी की जान को खतरा था, नबी तो चले गए, मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल कह गए कि अमानतें सुबह दे के आनी है।
सुबह नमदार हुई, लोगों को बुला बुला के अमानतें देना शुरू की। जो बात मैंने अर्ज की थी कि लोग रखवाते कुछ और हैं और गायब हो जाने के बाद लिखवाते कुछ और है। अमीर कायनात ने लोगों की अमानतें दी तो तारीख कहती है कि एक ज़ईफ़ा आ गई, उसने कहा आज मेरी भी अमानत थी। मौला इमाम हसन से कहा बेटा इनकी अमानत ला के दो। गए, एक थैली ला के उसके सामने रख दी। उसने थैली को बोला चांदी के सिक्के थे, कहा ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। कहा क्या बात है? कहा मेरे ने जो सिक्के रखवाए थे वो सोने के थे, मैंने जो सिक्के रखवाए थे वो सोने के सिक्के मैंने रखवाए थे, ये मेरी अमानत नहीं। बात लिखते कि मौला कायनात ने कहा तुझे याद है? कहा मैंने सोने के रखवाए थे अली पैगम्बर के पास। अब पैगम्बर खुदा तो जा चुके हैं, लिहाजा मौला ने उनसे कहा इमाम हसन से कि जाओ बेटा इनकी अमानत ला के दो, जो ये कह रही वही ला के दो। मौला हसन अंदर गए, वापस आए, थैली उसके सामने रखी, उसने थैली देखी। उसके साथ वाक़या कहता है कि एक बेटा उसका मौजूद था, माँ के साथ आया, बोला देखा सोने के सिक्के थे, मुस्कुराई। अब दिल सोच रही है अली है, अली दावा करते हैं कि आसमान के रास्ते जानता हूँ, आसमान के रास्ते जानता हूँ, या इनको ये भी नहीं पता अल्लाह के रसूल क्या लिख दे के गए थे, क्या लेके गए थे। अब आज वाला जमाना तो है नहीं कि हर एक के नाम उसके साथ स्टेपल कर दिए जाए। अमीर कायनात तो जरूरत क्या है? जिसके सामने कायनात खल की जा रही हो, जो तकदीरों का लिखने वाला हो, जो मुकद्दरों का सुनाने वाला हो, जो नूह की कश्ती को किनारे लगाने वाला हो, जो आदम की तौबा कबूल कराने वाला हो, जो इब्राहिम की मदद वक्त मुश्किल करने वाला हो, जिसने यूनुस को मछली के पेट से आज़ादी दिलाई हो, जो कुएं में जनाब यूसुफ की मदद करने वाला हो, जो याकूब की आंखों में उजाला पैदा करने वाला हो, वो अमीर कायनात क्या किसी के अमानत के साथ किसी का नाम लिख के सब जानते हैं? अली सारी कायनात अली के सामने खल्क हुई है। अली अमीर कायनात वो है। जो मैंने जुमला अर्ज किया कि बातिन में जाहिर समझना चाहते हो तो ये जाहिर है अली का कि 21 रमजान को मस्जिद कूफा में सरे अक़दस पर ज़रबत लग रही है, और ये बातिन है अली का कि अली खुद अपने जनाजे में शरीक है। बहुत बार आवाज़ करूँ, मेरे पास हवाला मौजूद है कि जब इमाम हसन हुसैन जनाजा लेके चले तो अली के साथ साथ जा रहे हैं। ये है अमीर कायनात के साथ। जमाना जानता क्या है कि अली क्या है। कहा सोने के सिक्के देख के खुश हो गई, बेटे को देखा चांदी से सोने में माल बदल गया। अब आप सोचे क्या गुना कीमत बढ़ गई। कदीम जमाने में भी सोना सस्ता था, लेकिन इतना सस्ता भी नहीं था। महंगाई बताऊं मैं सोने की, उस जमाने में भी इतना महंगा था कि अली एक रात सोए थे तो अल्लाह की मर्जी का सौदा कर दिया था। तो अमीर कायनात के पास से चली, रास्ते में बेटा कहने लगा कि अम्मा गलत काम किया, ये ठीक नहीं किया, अली से ज्यादा चालाकी ये बेहतर नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी लोग कर चुके हैं, मुर्दा लाया जा चुका है, जिंदा मुर्दे में बदल चुका है, सारे मामला देखे जा चुके हैं। उसने कहा गलत काम किया, ये अरे खामोश रहो, देख नहीं रहो कितनी तेजी में जो है कितना क्या गुना बढ़ा दिया। कहता वाकई में मिलता है कि वापस घर पहुंची, खोल के देखा तो फिर चांदी के, फिर चांदी के। चली आई अली के सामने बेटे के साथ, या अली ये तो चांदी के हैं। अब मौला के सामने खोला तो सोने के। हैरत ज़दा हो गई, कहने लगी अली कोई जादू कर रहे हैं। जवान बेटा साथ बता के जुमला अर्ज करूंगा, जुमला मेरा नहीं है, मैं अमानत में खयानत नहीं करना चाहता। खुदा और उनके वो सेहत कामिला था फरमाए। आका रूही साहब अल्लाह रूही साहब कहते हैं कि उसका सगा बेटा था, लेकिन फौरन अली के सामने अपनी माँ पे लानत भेजने लगा। सगा बेटा था, लेकिन माँ को जब देखा कि अली के मद्दे मुकाबिल है तो लानत भेजने लगा, फौरन माँ के ऊपर लानत भेजने लगा। यह है वो नूर के जिसका कुरान तस्करा करा गया। अमानत हमेशा अमीन के पास रखवाई जाती है। अल्लाह ने सारी कायनात में सिर्फ और सिर्फ अबू तालिब को इस लायक जाना कि अपनी अमानतों का अमीन बनाए, और जनाब अबू तालिब को सारा का सारा अपना वो अमानतें, वो नूर जिसे नूर मोहम्मद कहा जाता है, सब अबू तालिब के लगे। और आप देखें तारीख़ इस्लाम में जिस तरह जनाब अबू तालिब ने इस अमानत की हिफाजत की, किसी ने नहीं। अपनी औलादों से पैगम्बर खुदा के बिस्तर को तब्दील किया जा रहा है कि अगर खत्ल हो तो मेरी औलाद खत्ल हो जाए, अल्लाह के रसूल का कोई आशना है। यह है अल्लाह की अमानत की हिफाजत कि अगर खत्ल हो तो मेरा बेटा हो जाए, अल्लाह की अमानत में कोई हर्फ ना आने का। इस अंदाज में परवरिश की, इस अंदाज में पाला, इस तरह से परवरिश की। ऐसी थोड़ी ना जब जनाब अबू तालिब इस दुनिया से गए हैं तो रिवायतें बताती हैं
کہ پیغمبر خدا آپ کی خبر میں جا کر کے بھیجتی ہے. مرتبہ ہے آپ نے جناب ابو طالب کا کہ اپنے پوتے کا کفن کیا. یہ امانتیں ابو طالب کے گھرانے نے سنبھالی ہیں یا اپنی زندگی میں جناب ابو طالب نے سنبھالی ہے یا کربلا کے میدان میں ابو طالب کی پوتی نے اپنے کاندھے پہ پانے امامت خدا کوئی غم نہ دے سوائے سال بھر انتظار کرتے ہیں بانیان جو فرادہ مجلسیں کراتے ہیں. بڑا احترام ہوتا ہے ماہ کی سالانہ مجلس ہوتا ہے. ایک ایک عزادار سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے گھر مجلس میں ضرور آتے ہیں. ماتمداروں سے کہا جاتا ہے کہ مجلس میں شرکت کیجیے. عزا کا اہتمام عزا کا انتظام کرتے ہیں. خدا سلامت رکھے تمام بانیان مجلس کو اور تمام حاضرین مجلس کو کہ جو فرش عزا کی زینت اور ماغذہ حسین کا غم کائنات کا سب سے بڑا غم. ہر زمانے میں امام حسین کا غم منایا گیا. ہمارے ہر امام نے امام حسین کے غم کو برپا کیا. مدینے کے لوگ کہتے تھے کہ ہم آسمان پر ماہ محرم کا چاند نہیں دیکھتے تھے بلکہ صادق آل محمد کے گھر سے آنے والی ماتم کی آوازوں سے سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند. امام پاور رہنا رہتے تھے سر پر رہنا رہتے تھے دامن کو چاند کی عالم کرے کربلا کے زندگی کو مہینہ ہے. آیا حسین کو خدا حسین کے بعد جو کچھ تھا حسین نے سارے جدا کا سر اٹھا دیا. کہنے والوں خدا حافظ ہے سورات کی صحیح مرتبہ سیدہ ہے لیکن یہ ہونے کے